اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں، سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ اقدس میں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوائل ابتدائی دور خلافت میں اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں کہہ دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی حصے میں بھی ایسا ہی تھا، اور آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس سے ہی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ کثرت سے ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دینے لگ گئے، اور بڑی سینہ زوری اور بڑا عجیب اجلت شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ ایک ہی مجلس میں جو 3 طلاقیں دے گا وہ 3 طلاقیں شمار ہوگی۔ مقصود یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے حکمت اور ظروف اور احوال کے تغیر کو دیکھ کے نیا حکم صادر فرما دی۔ اب بعض مذاہب فقہ نے اس کو اپنایا ہے، بعض نے نہیں اپنایا، تو 2 راستے بن گئے۔ اسی طرح یہ سیدنا فاروق اعظم کا جو عمل ہے یہ صحیح مسلم میں کتاب الطلاق کے اندر حدیث درج ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ کوڑوں کی جو سزا ہے تعزیر کے طور پہ دی جائے تو آپ نے فرمایا تھا 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے، حد ہے، مگر تعزیراً اگر سزا دینی ہو اسٹیٹ دے یا جج دے اپنے طور پر تو وہ 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حدیث پاک کا حکم تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا تعزیر میں نہیں ہوگی۔ آپ کے دور خلافت میں ایک شخص نے بیت المال کی چوری کر لی، یعنی سیکریٹری خزانہ تھا، وزارت خزانہ کا ملازم تھا، افسر تھا، بیت المال کی جعلی مہر بنا لی اور جعلی مہر لگا کے تو چوری شروع کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرپشن روکنے کے لیے اسے 100 کوڑوں کی سزا دی، حد نہیں تھی، تعزیر تھی۔ تعزیر میں آقا علیہ السلام کا فرمان تھا 10 کوڑوں سے زائد کی سزا نہ ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرپشن، سرکاری خزانے کی کرپشن روکنے کے لیے تعزیر میں 100 کوڑوں کی سزا دی۔ آپ دیکھیے کہ احکام میں کتنا تغیر کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس سے قبل کوئی قتل کر دیتا تو دیت ادا کرنی ہوتی تو دیت اس کا قبیلہ دیتا تھا، کہ وہ رسا اور قبیلے والے دیتے تھے۔ آپ نے ایک نظام بدل دیا، اور جب اپنا دور آیا تو اگر کوئی قتل ہو گیا تو دیت بجائے اس کے کہ قبیلہ دے، ریاست کے ذمے کر دی۔ آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس سے سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا، آپ نے بدل کے ریاست کے ذمہ ڈال دیا۔ یعنی سمجھا یہ رہے ہیں ہم، اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی وزڈم ہے، کتنی لچک ہے، تغیر ظروف، تغیر احوال، تغیر زمان، تغیر عادات، تغیر ضروریات اور مقتضیات کے ساتھ کتنا احکام کا تغیر آتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں اور بعد میں بھی کوئی کسی کے گھر میں نہیں چھاپا مار سکتا تھا، پرائیویسی کا لحاظ تھا، اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، حکومتی اہلکار جو تھے، افسر تھے، گورنر تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، تاکہ کرپشن کا رجحان نہ ہو جائے، وقتاً فوقتاً ان کی ہنگامی تلاشی کے لیے حکم دے دیا کہ بغیر اطلاع کے بھی گھروں میں چھاپے مار سکتے ہو۔ یزید بن ابی سفیان کے گھر چھاپا مروایا سیدنا فاروق اعظم نے، ابو سفیان کے بیٹے۔ حضرت عمرو بن العاص کے گھر چھاپا مروایا، ابو موسیٰ اشعری کے گھر چھاپا مروایا، حضرت ابو الدرداء کے گھر چھاپا مروایا، ابو عبیدہ بن الجراح کے گھر چھاپا مروایا، حضرت خالد بن ولید کے گھر چھاپا مروایا۔ یہ محض انتظامی مسئلہ نہیں ہے، ایک سنت ہے، روش ہے آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کے اب تک، جب ضرورت محسوس کی اس کو بدل دیا۔ اور یہ وہ حکمت ہے، یہ بدلنا حقیقت میں نہیں تھا، یہ جو بدلا ہے یہ اسی حکم کے اندر اس کی روح تھی، اس حکم کے اندر موجود روح تھی، جو حالات بدلے تو اسی روح کو نئے طور کے ساتھ نافذ کر دی۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے تھے، 8، ان میں ایک مؤلفۃ القلوب کا بھی تھا،
کہ کسی کو مسلمان کرنے، دین کی طرف راغب کرنے، اسلام قبول کرنے کے لیے، یا نو مسلم ہو تو دین پر پختہ کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے دیا جاتا، مدد کی جاتی تھی تاکہ اس کی رغبت ہو۔ اب یہ قرآن مجید کی نص ہے، 8 مصارف میں سے مؤلفۃ القلوب کی مد۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مد کو معطل کر دیا۔ فرمایا اس وقت حالات اور تھے، اسلام محتاج تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہوں، اب اسلام بے نیاز ہو گیا ہے تم سے، اب اسلام تم سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ جس نے اسلام میں رہنا ہے رہے، جس نے نہ رہنا نہیں رہے، اب پیسے دے کے تمہیں اسلام کی طرف راغب نہیں کیا جائے گا۔ مؤلفۃ القلوب کی مد کو معطل کر دیے۔ دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو امام محمد بن حسن الشیبانی نے بیان کیا ہے، اسی تغیر الاحکام بتغیر الظروف والاحوال والزمان کے تحت، کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طلاق ہو گئی، ان کی اہلیہ کو طلاق دے دی، وہ مریض تھے، عدت پوری ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو جانے کے بعد وفات ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب شرن عدت پوری ہو جانے کے بعد ڈیتھ ہو تو وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، اس متعلقہ عورت کو بعد از انقضاء عدت اس کی وراثت میں حصہ دار ٹھہرا دیا۔ سیدنا عثمان غنی نے حصہ دیا وراثت۔ اس کو امام محمد بن الحسن الشیبانی نے الموطا میں روایت کیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو معلوم ہے زائرین آتے، وفود آتے مختلف ممالک سے، قبائل سے، اور ہدایہ پیش کرتے تھے۔ خلافت راشدہ کے دور میں یہ عمل سیدنا صدیق اکبر کے دور میں رہا، جو زائر آتے ہر کوئی حسب توفیق ہدایہ تحائف پیش کرتا، یہ معمول تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً والیوم رشوۃ۔ فرمایا آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہدیہ تھا، آج رشوت ہے۔ اب کوئی شخص جو تحفہ اور ہدیہ لے کے آتا رد کر دی جاتی، فرمایا یہ حرام اور رشوت ہے، کیونکہ اس کے پیچھے مخفی محرکات ہیں جو عام طور پہ نگاہوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ حکم بدل دیا، صحیح بخاری کتاب الہبہ میں ہے۔ اب یہ تو خلفائے راشدین کا دور بھی نہیں، عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، تابعی ہیں، مگر حکم جاری کر دیا۔ پہلے زمانے میں قرآن مجید کی تعلیم دینے پر اجرت اور تنخواہ ممنوع تھی، امام اعظم کا فتویٰ اور ائمہ کا فتویٰ تھا، ممنوع تھی، جائز نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں کی مصروفیات اور لوگوں کے احوال ایسے ہوئے، اور امام اعظم اور صاحبین سب کا فتویٰ یہ تھا، لیکن بعد ازاں ائمہ نے، فقہا نے، کیونکہ مستقل وقت دینا دین کو پڑھانے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے نہیں تھا، لہذا حکماً اجماع کے ساتھ اس کو جائز قرار دے دیا، فتویٰ بدل گیا، اور آج تک اسی پر عمل ہے۔ اب قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں اساتذہ، ان کی اجرت تنخواہ جائز اور حلال ہے، امت کا اجماع ہے۔ اوائل دور میں مختلف حکم تھا، حالات اور تھے۔ اسی طرح پھر فقہا اور ائمہ فقہ نے بھی تصریحات دی ہیں اس طرح، اسی اصول پر خود امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اصول کو قائم فرمایا۔ امام کاسانی بدائع الصنائع میں امام کاسانی بیان فرماتے ہیں کہ فقہا کے درمیان جو مختلف فتاوی ہیں، ایک فقی نے یہ فتویٰ دیا، دوسری میں آپ کو یہ قول ملتا ہے، ایک اور میں یہ قول ملتا ہے، کسی کا دوسرا قول ملتا ہے۔ امام کاسانی فرماتے ہیں، امام اعظم کا مذہب نقل کرتے ہوئے فرمایا فقہا کے مابین یہ اختلاف زمانی ہے، یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، چونکہ ایک فقی پہلے دور میں تھے، دوسرا فقی دوسرے دور میں آیا، تیسرا مفتی تیسرے دور میں تھا، دور کے حالات بدل گئے تو فتویٰ بدل گیا، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ زمانوں کے اختلاف نے احکام بدل دیے۔ یہ قاعدہ بیان کیا انہوں نے، بدائع الصنائع جلد 6 صفحہ 270۔ پھر امام قدوری، جن کا آپ کتاب پڑھتے ہیں نا القدوری، ان کی ایک بڑی کتاب ہے التجرید،
کئی جلدوں کی کتاب ہے امام قدوری کی، وہ زیادہ متداول اور معروف یہاں نہیں ہے۔ اس میں امام قدوری نے بیان کیا فَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ بَاقِيَةً فِي بَلَدٍ فَالْحُكْمُ يَتْبَعُهَا فَإِذَا تَغَيَّرَتْ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ۔ امام قدوری فرماتے ہیں اگر کسی ملک اور شہر میں کوئی خاص عادت اور رسم اور رواج رائج ہے تو حکم اس معروف عادت اور رواج کے مطابق ہوگا، لیکن بعد کے کسی زمانے میں وہ عادت اور رواج بدل جائے تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ فرع، یہ قاعدہ بیان کر دیا امام قدوری نے۔ کتاب التجرید جو ہے، کتاب الایمان، جلد 12 اور کلیہ نمبر 6456 مسئلہ۔